الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، سراپا جود و کرم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس سلسلے کا نام ہے انبیاء کے وارث. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. ترمذی شریف میں ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. علماء انبیاء کرام کے وارث و جان نشین ہیں. سبحان اللہ. تو اچھی نیتوں کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنا نصیب ہوگا، عمل کا جذبہ بڑھے گا. ایک تابعی بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کچھ ان کی بڑی پیاری پیاری باتیں میں آپ کو عرض کروں گا. آپ کی عبادت کا عالم کیا ہوتا تھا کہ رات حالت قیام میں گزارتے تھے. کون؟ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور دن کے وقت روزہ رکھا کرتے تھے. نماز کے دوران ایسا بھی ہوتا کہ شیطان ایک سانپ کی صورت میں ان کی سجدے کی جگہ پر کنڈلی مار کر وہ بیٹھ جاتا. آپ دوران نماز اس کی بو محسوس کرتے تو وہ شیطان جو سانپ کی شکل میں آپ کی سجدے کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا، اس کو ہٹا کر آپ سجدہ کر لیتے. اور ارشاد فرمایا کرتے اگر تیری بو نہ ہوتی تو میں تجھی پر سجدہ کر لیتا. حضرت سیدنا علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے تھے اور شیطان بصورت سانپ ہوگا ان کی قمیص کی آستین میں داخل ہو کر نکل جاتا، مگر آپ نماز کی حالت میں ذرا بھی حرکت نہ کرتے. ان کی نماز میں اتنا خشوع و خضوع تھا، ان کی نماز میں اتنی محویت تھی، ان کی نماز میں اتنا انہماک تھا کہ شیطان آ کر تنگ کرتا سانپ کے روپ میں، مگر وہ آستین میں داخل ہو جاتا، باہر نکل جاتا، مگر آپ کے خشوع و خضوع میں، توجہ الی اللہ میں ذرا بھی فرق نہ پڑتا تھا. اور ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کبھی مشرق میں جا رہے ہیں، کبھی مغرب میں جا رہے ہیں، کبھی میدان میں جا رہے ہیں، کبھی دوستوں کے پاس ہمارے خیالات جا رہے ہیں، کبھی گھر میں پہنچے ہوئے ہیں، کبھی سوچ رہے ہیں کہ ابھی میں نے کھانا کھانا ہے، ابھی میں نے فلاں کام کرنا ہے. یہ اللہ والے کیسی نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر. ان کی خدمت میں عرض کی گئی آپ سانپ کو خود سے دور کیوں نہیں کرتے؟ نہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟
تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈروں. کیا بات. اور یاد رکھیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے دنیا کے خوف نکال دیتا ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اب وہ چوہے سے بھی ڈر رہا ہے تو چھپکلی سے بھی ڈر رہا ہے تو سانپ سے تو بہت ڈرتا ہے، بچھو سے بھی ڈرتا ہے، پتہ نہیں کس کس سے ڈرتا ہے. تو شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا مخلوق سے ڈرتا ہے، جب یہ مر کر قبر میں پہنچے گا تو وہ تمام چیزیں اسے قبر میں ڈرانے کے لیے آ جائیں گی کہ جن سے یہ ڈرتا تھا اور اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیطان سے سانپ سے ڈرتے نہیں تھے اور فرماتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، احساس ہی نہیں ہوا یہ کب سانپ داخل ہوا کب نکل گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. کس نے عرض کی کہ آپ عبادت و ریاضت میں جتنی مشقت اٹھاتے ہیں جنت تو اس سے کم عبادت میں بھی مل جائے گی اور اس سے کم عبادت میں بھی جہنم سے بچا جا سکتا ہے. فرمایا نہیں، میں اس وقت نہ جنتی ہو سکتا ہوں نہ ہی جہنم سے بچ سکتا ہوں جب تک اپنے نفس کو ذلیل نہ کر لوں. جب آپ بیمار ہوئے تو رونے لگے، بڑے پرہیزگار زاہد اور رو رہے ہیں. عرض کی کہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمائے مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے؟ اللہ کی قسم میں دنیا چھوٹنے پر نہیں رو رہا، میں موت کی تلخی اور کڑواہٹ اور تکلیف کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر لمبا ہے، زاد راہ کم ہے، آخرت کا سفر بہت طویل ہے اور میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ نیکیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ گاروں میں شامل رکھتے ہیں. راتوں کو جاگتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، مگر اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو گناہ گاروں میں شامل رکھتے ہیں. کیا شان ہے اللہ والوں کی. امیر اہل سنت کا رسالہ میرے ہاتھ میں، میں سدھرنا چاہتا ہوں. اس میں آپ نے ایک پنجابی شعر لکھا ہے، بہت پیارا شعر، ایسے اللہ والوں کی شان میں لکھا ہے، سنیں اور ایمان تازہ کریں. راتی زاری کر کر روندے نیند اکھی دی دھوندے فجریوں گھن ہار کہاں دے سب تھی نیویں ہوندے فجریوں گھن ہار کہاں دے سب تھی نیویں ہوندے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی یاد میں روتے ہیں، خوف خدا سے روتے ہیں، خوف جہنم سے روتے ہیں اور اپنی نیند کو اڑاتے ہیں رو رو کر. جب صبح ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سب لوگوں سے زیادہ گناہگار تصور کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمارے طلبہ کرام بالخصوص وہ جو مدنی انعامات کے عاملین ہیں، بالخصوص وہ جن کو سبق بڑا یاد رہتا ہے، جو درجے میں پوزیشن لیتے ہیں، اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی،
तालिबात, तलबा, तो इनको गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अल्लाह ने वस्फ दिया है इसकी बिना पर हम अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लग जाएं, हम औरों को कमतर जानने लग जाएं, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। अल्लाह वालों की सीरत क्या है, अल्लाह वालों का अंदाज क्या है कि नेकियां करते हैं और अपने आप को गुनाहगार समझते हैं। एक रिवायत में यह है कि जब आपसे हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रोने की वजह पूछी गई तो कहने लगे, मैं दुनिया छूटने पर नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि गर्मियों में रोजे रखने में मुझसे कोताही हो गई, मैं इसलिए रो रहा हूं कि सर्दियों के रातों में अल्लाह पाक की इबादत करने में मैंने कोताही की है। सारी रात इबादत करते थे, दिन रोजे में गुजारते थे और रो रहे कि मैंने कोताही की, रात की इबादत में कोताही की, मैंने दिन के रोजे में कोताही की। अल्लाह अकबर। हजरत आमिर बिन कैस रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जिक्र खैर हम सुन रहे हैं। आप बहुत बड़े इबादत गुजार थे, रोजाना कितनी रकअतें पढ़ते थे पता? 1000 नवाफिल पढ़ते थे, 1000। अस्तगफिरुल्लाह। हम में से कितने जो सुन्नत कबलिया छोड़ देते हैं, सुन्नत बादिया, नवाफिल बादिया छोड़ देते हैं कि नफल है। ये 1000 नवाफिल डेली पढ़ते थे। और इशराक चाश के बाद यानी सूरज तुलू होने के बाद जब सूरज कदरे बुलंद होता है, उस वक्त से लेकर असर का वक्त शुरू होने तक मुसलसल नमाज ही पढ़ते रहते थे, सारा दिन नमाज पढ़ते थे। जब फारिग होते तो आपकी मुबारक पिंडलियों में स्वेलिंग हो जाती थी, सूजन हो जाती थी। अल्लाह अकबर। अपने नफ्स से फरमाते 1000 नवाफिल पढ़ते हैं और फिर ये नहीं कहते कि मैं सबसे नेक हूं, मैं सबसे ज्यादा इबादत गुजार हूं, बल्कि अपने आप को कहते, ए नफ्स, ए बुराई का हुक्म देने वाले, तुझे अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है, खुदा की कसम तुझे मुसलसल इबादत में रखूंगा, यहां तक के बिस्तर भी तुझसे अपना हिस्सा वसूल नहीं कर सकेगा। यानी मैं आराम नहीं करूंगा, मैं इबादत ही करूंगा। एक मरतबा आप किसी वादी की तरफ तशरीफ ले गए, हजरत आमिर बिन अब्द कैस रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वहां हजरत सैयदना हमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, वो इबादत कर रहे थे। अब हजरत आमिर एक तरफ और हजरत हमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ इबादत कर रहे हैं। 40 दिन 40 रात एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। फर्ज नमाज का वक्त आता तो दोनों जमात करते और फिर अपनी अपनी जगह जाकर नफल पढ़ना शुरू हो जाते। 40 दिन के बाद हजरत आमिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह हजरत हमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ लाए, पूछा अल्लाह पर रहम करे, आप कौन है? कहा छोड़ो, मुझे अपना काम करने दो। अल्लाह वाले फजूल बातें पसंद नहीं करते। बहरहाल हजरत आमिर ने फरमाया, मैं कसम देता हूं, तुम बताओ तुम कौन हो? ने कहा कि मैं हमामा हूं। फरमाया अगर तुम वही हमामा हो जिसका मैंने जिक्र सुना था तो फिर तुम दुनिया में सबसे ज्यादा इबादत गुजार हो। वो ऐसी इबादत गुजारते। मुझे बताओ सबसे अच्छी आदत, सबसे अच्छी हैबिट कौन सी है? हजरत सैयदना हमामा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बेशक मुझसे अमल में कोताही होती है, मैं तो अमल ही नहीं कर पाता, मैंने क्या अमल करना है। फर्ज नमाज के मुकर्ररा औकात मेरे रुकू और सुजूद को कता करने का सबब ना बनते तो मैं पसंद करता
کہ ساری عمر رکوع میں ہی گزار دیتا. میرا چہرہ ساری زندگی اپنے رب عز و جل کے حضور جھکا رہتا، یہاں تک کہ میرا وصال ہو جاتا، لیکن فرض نمازیں مجھے ایسا نہیں کرنا دیتی. تو یہ بزرگ فرما رہے ہیں حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرض نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو میں ساری زندگی رکوع میں سجدے میں گزار دیتا. یہ کہنے کے بعد کہا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ نے کہا کہ میں عامر بن عبد قیس ہوں. کہنا آپ وہی عامر ہیں جن کے بارے میں نے سنا، آپ تو بہت بڑی عبادت گزار ہیں، آپ بتائیں کہ سب سے اچھی عادت کون سی؟ حضرت عامر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا میرا عمل کیا ہے، میرے عمل میں تو کوتاہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال کی وجہ سے الحمدللہ میں کسی سے ڈرتا نہیں. پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ جنگلی درندوں نے مجھے گھیر لیا، جو کاٹ کھانے والے درندے ہوتے جیسے بھیڑیا، چیتا، شیر وغیرہ، کوئی درندے تھے، مجھے گھیر لیا اور ایک درندہ میری پشت پر جھپٹا اور اپنے پنجے میرے کندھے پر گاڑ دیے. جب اس درندے نے ایسا کیا تو میں الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. وہ کیا تلاوت کر رہے تھے، کیا آیت پڑھ رہے تھے؟ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ. پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 103. وہ دن جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، وہ دن حاضری کا دن. اب غور کریں اللہ والوں کی شان ہے کہ درندہ حملہ کر رہا ہے، اپنے پنجے گاڑ رہا ہے، ان کو قیامت کی یاد آ رہی ہے. یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں جس میں آخرت کی یاد ہے. فرماتے ہیں کہ درندے نے دیکھا کہ میں تو پرواہ نہیں کر رہا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا. حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عامر، وہ کون سی چیز ہے جو ہلاک کر دیتی ہے؟ فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا خوف کھاؤں. اب حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے، ان کا سنیں. انہوں نے فرمایا اگر اللہ عز و جل ہمیں پیٹ کی آزمائش میں مبتلا نہ فرماتا تو میرا رب مجھے ہر وقت رکوع اور سجدے میں ہی پاتا. اب ہم کھاتے ہیں تو قضاء حاجت بھی پیش آتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے. اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہی رہتا. حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روزانہ کتنے نوافل پڑھتے تھے؟ 800. اللہ اکبر. پھر فرماتے بے شک مجھ سے عبادت میں کوتاہی ہوتی ہے اور آپ اپنے نفس پر بہت زیادہ عتاب کیا کرتے تھے. اللہ والوں کی شانیں دیکھیں. ایک بزرگ 1000 نوافل پڑھتے ہیں روز، دوسرے بزرگ روزانہ 800 نوافل پڑھتے ہیں. ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ کے طلباء، جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات اور مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین غور کریں، میں بھی غور کروں. ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں جس پر حج و عمرے کا ثواب ہے. ہم چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ نفلی نمازوں کا عرض کر رہا ہوں، جس پر یہ فضیلت ہے کہ اس کو اللہ کفایت کرتا ہے جو چاشت کی نماز پڑھے. ہم اوابین کی نماز پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، نماز تہجد پڑھتے ہیں جس کی فضیلت یہ ہے کہ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو اللہ کرے ہم مقصد حیات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. عبادت میں گزرے میری زندگی
عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ آمین۔ کاش ہماری زندگی عبادت میں گزرے، فرائض کی پابندی میں گزرے، واجبات کی پابندی میں گزرے، نماز میں گزرے، تلاوت قرآن میں گزرے، خدمت دین میں گزرے۔ کاش ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہوئے ہماری زندگی گزرے، کاش اساتذہ کرام کا اچھی نیتوں کے ساتھ ادب و احترام کرتے ہوئے زندگی گزرے، علم دین سیکھنے سکھانے میں زندگی گزرے۔ یاد رکھیں، علم دین سیکھنا یہ افضل عبادت ہے، نہیں کہ ہم بعض یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نماز، تلاوت، ذکر اذکار یہی عبادت ہے۔ بھئی یہ عبادت ہے، مگر علم دین حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ افضل عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے۔ ارشاد فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت، علم تلاش کرنا عبادت، اس کی تکرار کرنا تسبیح، اس کی جستجو کرنا جہاد، بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے۔ تو علم دین سیکھنا سکھانا یہ افضل عبادت ہے۔ بے مقصد اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو آخرت میں ہمیں جزا کے لیے، سزا کے لیے اٹھنا ہے، مرنا ہے پھر اٹھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادت لازم کی، اور سورہ ملک کی آیت نمبر 2 سبحان اللہ ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، کس کا کام اچھا ہے، کون زیادہ اللہ رسول کا مطیع و فرما بردار ہے، کون زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنے والا ہے، کون زیادہ مخلص ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کے لیے عمل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ رسالہ پڑھیں گے تو اور بہت کچھ ملے گا۔ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے میں اللہ پاک سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ اب ہر مصیبت مجھ پر آسان ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں ہر معاملے میں اللہ سے راضی، اور مجھے صبح و شام کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی حال ہو بس اللہ کی محبت نے مجھ پر آسان کر دیا۔ اب جو ہمارے طلباء کرام ہیں، طالبات ہیں، ان کو بھی مشکلات آتی ہیں سبق پڑھنے میں، تیاری کر کے آنے میں، دیگر اور رکاوٹیں آتی ہیں، اور اساتذہ کرام سمجھاتے رہتے ہیں نا کہ جو علم دین سیکھے گا تو علت، قلت، ذلت یہ اس کو درپیش ہوں گے۔ علت کیا؟ بیمار ہو گیا، پریشانی ہو گئی، کسی شہر سے آیا، اب اس شہر کا پانی موافق نہیں آتا، قبض لگ گئی، موشن لگ گئے، کھانا پسند نہیں آ رہا، تو اولاً یہ آتا ہے۔ جو ہمارے اولیاء کے طلباء کرام ہیں یا طالبات ہیں تو شروع میں پریشانی آتی ہے۔ ایک مفتی صاحب کا میں نے مدنی چینل پر سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جب میں آیا تو گھر میں ہم پتلی روٹی کھاتے تھے، جب جامعہ میں آئے تو موٹی روٹی کھانے کو ملی تو میرا پیٹ ڈسٹرب ہو گیا،
مگر آہستہ آہستہ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہو جاتا ہے آرام۔ تو جو طالب علم دین ہے اس کو علت یعنی بیماری پریشانی سے واسطہ پڑتا ہے، پھر قلت، خرچ کی کمی، تنگ دستی، آزمائش، اس سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ مگر علت یعنی بیماری آئی، ہم نے جامعہ چھوڑنا نہیں ہے، کہیے انشاءاللہ۔ قلت آئے، ہم نے جامعہ چھوڑنا نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام ہے حضرت یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے بزرگ، امام اعظم کے خاص شاگرد، اور بہت تنگ دستی کے ایام تھے، یہاں تک کہ امام اعظم ان کا خرچہ اٹھاتے تھے گھر کا، مگر انہوں نے تعلیم نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام بن گئے۔ تو بڑی منزلیں، بڑی مرادیں، بڑی کامیابیاں بغیر آزمائش اور تکلیف کے نہیں ملتی۔ تو علت، قلت، ذلت یہ طلباء کو درپیش ہوتی ہے۔ ذلت کیا؟ سبق ہی یاد نہیں ہو رہا، اب طلباء کے سامنے شرمندگی ہو رہی ہے کہ سب سنا رہے ہیں، میں نہیں سنا رہا، بھاگو، شیطان کہتا ہے بھاگو، کہ تجھے تو سبق ہی یاد نہیں ہو رہا، تجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں، میں چھوڑ کے جامعۃ المدینہ نہیں جاتا، نہیں جاتا، نہیں جاتا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ایک استاد صاحب کے بارے میں مجھے بتایا کسی نے کہ وہ جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کے وہ ماسٹر ہو گئے، بہت ماہر ہو گئے، اسی سبجیکٹ میں وہ دوران طالب علمی کمزور تھے، وہ کمزور تھے، مگر انہیں ہمت نہیں آ رہی، پڑھتے رہے۔ جب وہ استاد صاحب بنے تو پھر مزید پڑھنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے طلباء کے لیے، اور اب الحمدللہ جو موضوع، جو سبجیکٹ، جو مضمون وہ پڑھا رہے ہیں اس میں بہت سارے اساتذہ بھی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو بیماری آئے جامعہ نہیں چھوڑنا، پریشانی آئے خرچے پانی کی جامعہ نہیں چھوڑنا، شرمندگی یعنی ذلت محسوس کرتا ہے نفس، ہم نے جامعۃ المدینہ نہیں چھوڑنا، اور چھٹی بھی نہیں کرنی، کیونکہ چھٹی کرنا طلباء کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ چھٹی کرنے والے طالب علم کو ذہنی اور معاشرتی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا علم حاصل کرنے کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چھٹی کے دن سبق رہ جاتا ہے تو اگلے دن سبق سمجھنے میں آزمائش ہوتی ہے، بوریت ہوتی ہے، بیزاریت ہوتی ہے، نفس پریشان ہوتا ہے، سبق سمجھنا نہیں آتا، مایوسی پیدا ہوتی ہے، نفس کہتا ہے بھاگو بھاگو، شیطان کہتا ہے بھاگو۔ چھٹی کرنے سے وہ زندگی غیر منظم سی ہو جاتی ہے اور کلاس سے فرار ہونے کو دل چاہتا ہے، استاد کی طرف سے کام ملتا ہے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، ماں باپ ناراض ہوں گے چھٹی سے، استاد صاحب ناراض ہوں گے چھٹی سے۔ اسی طرح تعلیمی ادارے والے جو ہیں وہ اب ظاہر کے ناراض ہوتے ہیں، کبھی چھٹی کرتا ہے، سرزنش کرتے ہیں، اب وہ سرزنش کرتے ہیں تو اب طالب علم گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پریشان ہو کر جامعہ چھوڑ دیتے ہیں اور علم دین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور ہمارے طلباء کرام جامعۃ المدینہ للبنین اور جامعۃ المدینہ للبنات والے انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں پڑھیں گے یہاں تک کہ اللہ کے رحمت سے پڑھانے والے بن جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔